اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبشیر نبوت۔ یہ قانون قدرت ہے کہ طلوع آفتاب سے قبیل سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں موسم برشغال کا پتہ دیتی ہے۔ موسم بہار کے آغاز میں فضا کا تغیر بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ نورانی ذات، پاکیزہ گوشہ نشین، دنیائے انسانیت کا روشن ضمیر ہادی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کی تاریکیوں میں انوار باطن کے جلوے اور محبوب حقیقی کی تجلیات کی روشنیاں دیکھنے لگا۔ روائے صادقہ اور الہامات و عجائبات روحانیہ اس کے قلب مطہر کی ضیابیزیوں میں اور اضافہ کرتی رہیں۔ ملاقات کا وقت جوں جوں قریب آتا ہے، عشق کی آگ تیز ہوتی جاتی ہے۔ ذکر و شغل، استقرار و محویت میں روز بروز ترقی و اضافہ ہوتا گیا۔ بالا آخر وہ مبارک ترین ساعتیں اور مقدس ترین گھڑیاں آ پہنچی جن کا چشم فلک کو ازل سے انتظار تھا۔ بہار کا روح افزا موسم تھا اور ربیع الاول مبارک کا مہینہ، پیر کا مقدس دن اور صبح کا سہانا وقت 12 تاریخ تھی۔ عمر مقدس کے 40 سال پورے ہو کر 41ویں سال کا آغاز تھا کہ غار ہرا یکا یک بقائے نور بن گیا اور رخ آفتاب سے زیادہ منور ہو گیا۔ اجسام نورانیہ کا نزول ہوا اور فضائل و برکات کے ان خزانوں کو عالم آشکارا کر دیا گیا جن کے بیش بہا اور غیر محدود خزانوں کا اس یتیم مکہ کو قرینہ دار بنایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی لباس میں نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ سنایا جو آج تک کسی سننے والے نے نہ سنا تھا، اور وہ کچھ پڑھایا جو بجز اس شاگرد ازل کے اور کسی پڑھنے والے کو نصیب نہ ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر زور سے دبایا، پھر عرض کیا، اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دوبارہ شرف معانقہ حاصل کیا اور پھر وہی درخواست کی اور عرض کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ علق۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا،
پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پڑھ اور تیرا پروردگار بہت کریم ہے، جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جسم مبارک اس جلال سے کانپ رہا تھا اور بار امانت کے اس جلیل القدر بوجھ سے بدن نازک لرز رہا تھا۔ اسی طرح میں ہدایت و سعادت کا آفتاب روشن سینہ مبارک میں لیے ہوئے دولت خانہ تشریف لائے، رفیقہ حیات پر نگاہیں پڑی اور زملونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو کے الفاظ مبارک زبان سے ادا فرمائے۔ غم گسار بیوی نے کمبل اوڑھا دیا اور خود پیکر تجسس بن کر خدمت گزاری کے لیے پاس بیٹھ گئی۔ طمع عالی کو قدر سکون ہوا تو جو کچھ واقعہ پیش آیا بیان فرمایا۔ دوران گفتگو میں پھر وہی کیفیت عود کر آئی۔ فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، میری حالت کچھ غیر معمول ہوتی ہے، دل پر ایک ایسی دہشت طاری ہے کہ جس سے مجھے اپنی زندگی کا خطرہ دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی تو شوہر کی یہ حالت دیکھ کر اور زبان سے ایسے کلمات سن کر اللہ جانے اپنا کیا حال کرتی۔ شوہر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر اضطراب و اضرار سے قطعاً بیگانہ ہو کر نہایت متانت و سنجیدگی سے فرمایا، میرے آقا، اللہ کی قسم، اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہ کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زحمت و تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور فقیروں کے ہمدرد، رشتہ داروں کے ساتھی اور ہمسایوں کے رفیق ہیں۔ ہر کس و ناقص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے، مسافر نواز اور بروں کی مجلس سے نفرت رکھتے ہیں، بھلائی اور بھلے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ اس بلند فطرت اور صاحب فراست خاتون رضی اللہ عنہا نے تصدیق نبوت کی اور اس کے لیے ایسی ناقابل تردید شہادت پیش کی جس کو دنیا کی کوئی دلیل اور بڑی سے بڑی حجت بھی باطل نہیں کر سکتی۔ کیسے سادہ الفاظ میں اس حقیقت مسلمہ کے اٹل اصول بیان کر دیے، یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا ہی خالق کو محبوب و منظور ہے۔ مخلوق خدا کی محبت اور عیال اللہ کی خدمت کی خدائی دین اور مذہب حق کی روح ہے۔ اپنی آسائشوں کو فنا کر کے اللہ کے بندوں کو آرام پہنچانے والے سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہوگا؟ پھر وہ ایسے پیارے کو ضائع کیوں کرنے لگا؟ اللہ اللہ۔ اسی مومنہ رضی اللہ عنہا کے ان دو جملوں نے اسلام کی تمام بنیادی تعلیمات
اور پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام مواعظ و برکات کے اساسی اصول بیان فرما دیے۔ اللہ قدوس کی پسندیدگی و رضامندی کی سند خود غرض اور نفس پرست کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنی محبوبیت اور رضامندی کا اعزاز اس کو عطا فرماتا ہے جس کے دل میں قوم کا درد ہو، قوم کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پاک دل کے ریشہ ریشہ میں سمایا ہوا ہو، وہ تمام انسانوں کو ایک برادری سمجھتا ہو اور اللہ کی ساری مخلوق کو ایک خاندان کے مختلف افراد سمجھ کر سب سے ہمدردانہ سلوک کرتا ہو، ایسا شخص اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ اس کو ضائع اور برباد نہیں کرتا، بلکہ ایسے ہمدرد انسان کو برباد کرنے والے ہی برباد ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بے نام و نشان ہو جائے گا، اور اے اسلام، تیری صداقت کے قربان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبوت کی سعادت سب سے پہلے ایک عورت کو عطا فرمائی گئی، تاکہ وہ دنیائے کفر و دلالت جو عورت کو حیوانات بلکہ جمادات سے بھی بدتر سمجھتی تھی، سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک عورت کم مرتبہ اور ذلیل نہیں، اور دنیائے اسلام کے ہر فرد بشر کا دل عورت کی نفرت و حقارت سے یکسر خالی ہو کر اس کی محبت و عزت سے بھرپور ہو جائے۔ الغرض سید النساء حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت فراست آمیز الفاظ میں اپنے شوہر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا کہ یہ اہم واقعہ کسی نعمت عظمی اور فوز کبیر کا پیش خیمہ ہے۔ چلیے بھائی ورقہ سے یہ ماجرا بیان کریں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ عربی اور عبرانی زبانوں کے مسلم عالم کفر شرک اور بت پرستی سے طبعاً متنفر تھے، دین حق کے متلاشی تھے۔ ضعیفی اور پیرانہ سالی نے بینائی سے محروم کر دیا تھا۔ حضرت ورقہ نے غار حرا کا سارا واقعہ سنا تو خوشی سے اچھل پڑے، شگفتہ چہرے سے مبارکبادی کے پھول جھڑنے لگے اور کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکالے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا میرے برادران وطن مجھے جلا وطن کر دیں گے؟ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت متانت سے کہا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا ہمیشہ اچھے لوگوں سے برائی کرتی چلی آئی ہے، جس کو منصب اصلاح و تبلیغ اور نبوت و رسالت عطا فرمایا گیا، قوم نے اس کے ساتھ
ہمیشہ ایسا ہی سلوک کیا اور اس کی اصلاح کا جواب تقریب سے دیا۔ اس کی شفقتوں، ہمدردیوں اور محبتوں کے مقابلہ میں ہمیشہ بغض و اناج اور عداوت و مخالفت کی دیواریں کھڑی کی۔ اگر موت نے مجھے اس وقت تک مہلت دی تو میں پوری ہمت و طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا، مگر افسوس کہ اس صاحب ایمان کو زیادہ مہلت نہ ملی اور ان کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر اور امت محمدیہ کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفید لباس میں ملبوس خواب میں دیکھا اور فرمایا، ورقہ جنت میں گیا، کیونکہ جہنمی کا جسم بے لباس ہوتا ہے۔